बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे हैं, और उसके अलावा उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया है सहाफ़ियों का, ख़ास तौर पर शाहिद असलम साहब का, और उसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब का जो रद्द-ए-अमल आया बड़ा मानी खेज़ है। इससे पहले बात हुई क्या है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। इससे होगा ये कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो इस जैसी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा बिला किसी ताख़ीर के। मुजीबुर रहमान शामी साहब आए शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, और शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने उनसे एक सवाल किया और ग़ालिबन उनको मालूम होगा कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब एक सवाल करते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब से, और प्रोग्राम में दूसरी जो मेहमान हैं आसमा शिराज़ी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, वो भी मौजूद होती हैं। और शाहज़ेब खानज़ादा साहब का सवाल ही होता है कि क़िबला ये तो बताइए कि आपकी मुलाकात हुई है किसी तकरीब में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ साहब से, तो इस बारे में कुछ तफसीलात आप अगर सामने रखना चाहें। तो उसके बाद हुआ ये कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया कि मैं भी मौजूद था, और उसके बाद मेरे साथ मोहम्मद मालिक साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं वो भी मौजूद थे, और बाजवा साहब से मुलाकात हो रही थी। मुलाकात किसी शादी की तकरीब में थी, और उसके बाद बाजवा साहब अपनी वालिदा की कब्र पर भी तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो शादी की तकरीब में बाजवा साहब ने कुछ शिकवे किए, कुछ शिकायत की, और उसके अलावा अखबार नवीसों के साथ उनके बड़े शिकवे मसाइल थे। उन्होंने कहा कि यार ये भी ज़रा आप अच्छा नहीं करते। तो ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया, और 3 बातें की जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले तो बाजवा साहब ने 3 कस्में खाई हैं, 3 कस्में खाई हैं। उसके बाद उन 3 बातों पर भी आ जाते हैं। पहले तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ये बताते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कुरान करीम जो छोटा होता है, ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से और बहुत बड़ा होता है मर्तबे में, लेकिन छोटा कुरान पाक उन्होंने निकाला अपनी जेब से, और उसके बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा कि मैं उन्होंने हाथ रख के कुरान पाक पर कहा। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत और जो भी चीज़ें हुई हैं वो कह रहे हैं कि उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो अपने आप को उन इल्ज़ामात से बरीउज़ ज़िम्मा समझते हैं। और उसके अलावा वालिदा की कब्र पर जनरल बाजवा साहब ने अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाई, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात नसीब ना हो, ये भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा। और ये किस पैराए में कहा? ये इस पैराए में कहा कि 3 बातें। एक, नवाज़ शरीफ साहब जो लाहौर से लंदन गए, जी हाँ, नवाज़ शरीफ साहब लाहौर से लंदन गए, उनमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के मुताबिक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाजवा साहब ने ये कहा कि उन्होंने कोई डील नहीं की। और उसके अलावा जो दूसरी बात जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने की वो ये है कि इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी जो हुकूमत है अमेरिका के साथ मिलकर कोई डील करके मैंने गिराई। इससे भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने आप को बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया, और ये कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरी बात जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कही वो एक्सटेंशन से मुतल्लिक थी। उन्होंने ये कहा कि जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी ना, कि मैंने एक्सटेंशन मांगी थी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एक्सटेंशन मांगने की, और ये मुझे वैसे ही दी गई एक्सटेंशन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन रद्द-ए-अमल से पहले भी एक बात याद रखें कि कमर जावेद बाजवा साहब पर जो इल्ज़ामात लगा चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, आप देखें कि हुकूमती ऐवान में जो कुछ अफराद हैं वो भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का मरकज़ी किरदार था तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में। और उसके अलावा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के बारे में भी ये बात कर चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि हुकूमती शख्सियात ऑन रिकॉर्ड हैं
کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ صاحب اس وقت کروا رہے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ISI میس میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سب کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا ایک یعنی کہ صحافیوں کا جو اس پہ رد عمل آیا ہے، خاص طور پر مطیع اللہ جان صاحب کا بڑا معنی خیز رد عمل ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے 2 صادق اور امین صحافیوں کی ملاقات۔ اچھا، یہ ملاقات جب ہو گئی تو وہاں دور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا ان صحافیوں کو، مجیب الرحمان شامی صاحب کو اور ان کے علاوہ ایک اور صحافی کو، یہ کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ یقین نہیں کیا جا سکتا میرے لیے، خاص طور پر یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد محمد مالک صاحب نے اور ان کے علاوہ جو وہاں پر موجود تھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یقین تو ہم بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم ان قسموں کی شدت سے ابھی تک باہر نہیں آ پائے ہیں، تو ہم ایسے ہی یقین کر رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے 2 صادق اور امین صحافیوں کی ملاقات، اور ان کی طرف سے ماں کی قبر پر قسم اٹھا کر خود کو بے قصور ثابت کرنے کے بیان پر صرف اتنا کہوں گا کہ آگے وہ ڈیش 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 لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے جملے کا آغاز، اگلے جملے کا آغاز ڈیش 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 سے کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی دھرتی ماں کے آئین پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو اس شخص کی ماں کی قبر پر اٹھائی قسم پر کیا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، یہ کہا ہے مطیع اللہ جان صاحب نے۔ اور ایک اور دوسرے ٹویٹ میں مطیع اللہ جان صاحب اسی ویڈیو پر، جس میں شاہ زیب خاندان صاحب کے پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ ان کا پاکستان میں جو بہت بڑے واقعات ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں یا پھر نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں، کیونکہ یہ الزام لگتا آیا ہے نا کہ ایک لندن پلان ہے نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ انہوں نے بتائی کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ایکسٹینشن کی بات انہوں نے بتائی اور ان کی خواہش نہیں تھی، جس پر مطیع اللہ جان صاحب نے رد عمل کے طور پر دوسرا ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی جھوٹی قسم کھانے والے باوردی جنرل باجوہ نے بے وردی ہو کر اب کون سی سچی قسم کھا لی ہوگی۔ وردی میں 6 گھنٹے اینکروں کو یرغمال بنا کر آف دی ریکارڈ سیاسی فلسفے جھاڑنے والے، اس ملک کو سیاسی اور مالی بحران سے دوچار کرنے والے اس شخص پر اب کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ دیکھیے، یہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں الزام بھی لگا رہے ہیں مطیع اللہ جان صاحب۔ ان کا الزام یہ ہے کہ 6 گھنٹے اینکرز کو یرغمال بنانے والے، اب یہ کوئی یاد کر سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہی پیش آیا ہو، غالب امکان اس بات کا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہد اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھرتی ہوتے وقت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی قسمیں کھا کر پھر بھی سیاست کرتے ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد قسموں پہ بھلا یقین کون کرے؟ جب پورا کریئر قول و فعل میں تضاد سے بھرپور ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی باتوں پہ یقین کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید صاحب سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں، یہ کہا شاہد اسلم صاحب نے۔ اور یہ دیکھیں، اب بہت سارے لوگ جنرل باجوہ صاحب کے حلف برداری اور اس کے علاوہ کہ ایک آپ کا ہوتا ہے نا جس میں آپ حلف لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مداخلت نہیں کریں گے، اس بارے میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ ان کا جو ابتدائی جملہ ہے وہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھرتی ہوتے وقت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی قسمیں کھا کر پھر بھی سیاست کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سیدھا الزام ہے۔ اور الزام کیا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اور ابھی بھی آپ یعنی کہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں نا، تو ایک رول ہے۔ مارشل لا لگاتے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی قسموں پہ بھلا یقین کون کرے؟ جب پورا کریئر قول و فعل میں
تضاد سے بھرپور ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ صاحب جھوٹ ہی بول سکتے ہیں، سچ نہیں بول سکتے. ماں کی قبر پر اگر وہ کوئی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں تو اس پہ کون یقین کرے، یہ کہا ہے شاہد اسلم صاحب نے. اور ان کا ایک دوسرا ٹویٹ بھی اس حوالے سے اسی پیرائے میں انہوں نے کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کرسی پہ ہوں تو رونق دیکھیں، جب کرسی پہ ہو تو رونق دیکھیں، اور ریٹائرمنٹ پہ ماں باپ کی قسمیں، جیب میں قرآن پاک لیکن یقین کرنے والا پھر بھی کوئی نہیں. یہ واشگاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ سابق آرمی چیف رہے پاکستان کے، ان کی ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور آگے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. دیکھیے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. اور یہ جو سائفر والا مقدمہ ہے، عمران خان صاحب کیا بتا چکے ہیں؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ جو سائفر والا مقدمہ تھا، جنرل باجوہ نے کہا کہ اس کو آپ نے اچھالنا نہیں ہے زیادہ عوام میں نہیں بتانا ہے. بندے کے پتر بن جاؤ اور اس کے علاوہ انسان کے بچے بن جاؤ، نہیں تو پھر آپ پر کیسز بن سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب ان دنوں سائفر کیس کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب پر ایک الزام یہ بھی لگتا آیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے امریکہ سے مل کر یا پھر مقامی جو اپوزیشن کے لیڈرز تھے ان سے مل کر کامیاب کروائی. اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ تحریک کامیاب کروائی. اور اس کے بعد جو اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے کچھ رہنما، اور اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ اپوزیشن میں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کا سیاست میں کیسا رول تھا، وہ سب کے سامنے، وہ سب دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ سب جان بھی سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے پاکستان میں پروان چڑھا. اور اس پر کوئی بھی اس وقت ظاہر ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بول سکتے تھے لوگ، کیونکہ وہ ایک آرمی چیف تھے. اور اب دیکھیے کہ وہ اب جیسے ہی وہ اپنے منصب سے اترے ہیں اور اس کے بعد جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی متعدد ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں. اور اس کے بعد ہم نے کچھ ویڈیوز میں تو ان کو کسی سے بھڑتے ہوئے دیکھا، کچھ ویڈیوز میں ان کو کسی کو اگنور کرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ بار بار ان کو گالیاں دیتے رہیں. تو یہ بھی ایک نامناسب عمل تھا. لیکن جنرل ریٹائر باجوہ صاحب نے 3 قسمیں کھائی ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 قسمیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی ان کو گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. دوم، وہ ایک بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کو لاہور سے لندن بھیجنے میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں تھا. اور نواز شریف صاحب کے بعد جو تیسری بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ صاحب کہہ رہا ہوں میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ہوئی تھی ان میں بھی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی خواہش نہیں تھی اور یہ ان کو ویسے ہی دی گئی تھی. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.